کل بروز اتوار شام 5 بجے اسی فارمیٹ کے مطابق کل بروز اتوار شام 5 بجے جناب رسول اللہ صاحب کی رہائش گاہ پر یسوع صاحب ہے ان کی رہائش گاہ پر کل بروز اتوار شام 5 بجے دعا دعا ہوگی موضوع گزارش شکر فرما کے سوال جان سے کریں دعا کے ساتھ ساتھ جو مجلس ہے جس طرح یہاں ہو رہی ہے مجلس ہوگی اس بعد بھی وہی باجماعت نماز ہوگی پھر افطار ہوگا ایڈریس نوٹ فرما لیں A4 سیکٹر سی A4 سیکٹر سی بر محمد والے محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بارے دیگر نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والسلام على دعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المولانا صاحب العصر والزمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل اس سے بہتر سلوات دیا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولاً تمام تر تعریف اس خالق کائنات کے لیے کہ جو مالک بھی ہے معبود بھی ہے اور مسجود بھی ہے اور اس کے علاوہ کوئی لائق تعریف ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے علاوہ جو اپنی تعریف کرے گا وہ مخلوق کی حیثیت سے کرے گا خالق کی حیثیت سے نہیں کرے گا تو جب کوئی اپنی تعریف مخلوق کی حیثیت سے کرے تو اس کی تعریف بے معنی ہو جاتی ہے تکبر کے زمرے میں آ جاتی ہے تو جچتی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے کہ جو سب کا مالک ہے اور اس مالک نے اپنی شاہکار مخلوق انسان میں کچھ انسان ایسے بنا دیے جن کے فعل کو اس نے اپنا فعل قرار دیا سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وصال کا دن ہے اور بہرحال آپ سب جمع ہیں اور استعداد میں اس وقت یہاں پر جمع ہیں پروردگار آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا اور ہم نے جب آپ یعنی اللہ اپنے رسول سے بات کر رہا ہے ہم نے جب آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا اب آپ تاریخ پیمبری میں کہیں سے رسول اللہ کا کوئی بزنس نکال کر دے دیجئے کہ رسول یہ کام کرتے تھے ان کی تجارت یہ تھی ان کے پاس مال یہاں سے آتا تھا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا مال تھا نہیں لیکن غنی کر دیا تو کس کے مال سے کیا تھا مال کس کا تھا وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے بستر پر سلا کر اللہ اسے اپنے رائٹس دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے گھر میں پرورش دے کر کہے کہ ہم نے پالا وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کا مال دے کر غنی بنا کر
کر کہے کہ یہ مال خدیجہ کا نہیں ہمارا مال تھا. تو جس خدیجہ کے مال کو اللہ اپنا مال کہے وہ مال کتنا پاک و طاہر ہوگا. اب آپ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ عرب سے پہلے کیا حالات. ایک سلوات پڑھ دیجئے بابا. اب پروردگار فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور ہم نے جب آپ کو محتاج پایا, جب پایا, تھوڑا سا لفظوں پہ توجہ کیجئے. قرآن کی آیت ہے کہ جب ہم نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا. یعنی پانا کس لیے تھا, کس وجہ سے تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کون ہے, جسے پہلے ہی نبی بنا کر بھیجا. ایک مقام پہ فرما دیا کہ جب پایا. تو یہ پانا اللہ کے لیے نہیں تھا, اس مخلوق کو ایسا لگا کہ یہ محتاج آدمی ہے. اللہ نے جیسے ہی یہ موقع پایا غنی بنا دیا. کیسے غنی بنایا؟ اب آئیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال کے پر ایک صلوات پڑھ دیجیے. بہتر ہے, ٹھیک ہے. اب کہا جاتا ہے کہ جناب عربوں میں تو کوئی رسم و رواج نہیں تھے, عربوں میں اخلاقی کوئی اقدار نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن وہ بی بی, اچھا بی بی کے لیے بہت سی باتیں کہی گئیں کیونکہ پیغمبر اکرم کی زوجہ بن گئی. اب جتنا اسٹیٹس ہائی لیول کا ہوگا اتنے الزام بھی ہائی لیول کے ہوں گے. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ 40 برس کی عمر میں شادی ہوئی تھی, تو کیا عربوں میں کبھی ایسا تھا کہ عورت 40 سال تک اپنے گھر میں بیٹھی رہے؟ اور وہ بھی ایک موضوع دے رہا ہوں, تحقیق کر لیجیے گا. اور وہ بھی ایسی مالدار عورت کہ جس کے سامنے قطاریں ہیں, جب بھی کوئی کسی سے کہا جائے گا رشتہ آ جائے گا. آنے والے تو اپنی جگہ اگر یہ کہہ بھی دیں تو رشتے آ جائیں گے. 40 سال تک کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ کس کا انتظار ہو رہا تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اب یہ تھوڑا سا اختلافی موضوع, اس پہ تحقیق کر لیجیے گا. بی بی کی عمر شادی کے وقت 28 سال بہت سی روایتوں میں موجود ہے, لیکن یہ کیونکہ پیغمبر کی زوجہ بنی تو اس لیے کہا کہ 40 سال تک تو ویسے بیٹھی تھی. اگر 40 سال تک ویسے بیٹھی تھی, صرف اشارہ کر کے آگے نکل جاؤں گا, تو حضرت قاسم کی وفات یعنی بی بی خدیجہ کے جو فرزند رسول اللہ سے, ان کی وفات بعثت کے بعد ہوئی ہے. بعثت ہوئی ہے 10 سال کے بعد, یعنی 15 سال کے بعد. بعثت نہیں, ہجرت. اب 15 سال تک, اب یہ پورا سلسلہ 15 سال تک بی بی ساتھ ہیں, اور پھر اس کے بعد نہیں, بعثت کی بات کرو, ہجرت کی. بعثت کے 15 سال پہلے شادی کے ساتھ رہے, پھر 10 سال اور یہ 25 سال ان کی زندگی آپس میں رہے. تو 15 سال کے بعد جب ایک بچے کا انتقال ہوتا ہے, 40 سال کی عمر میں شادی ہوئی, 55 سال کی عمر میں جا کے بچہ پیدا ہوگا. یہ تاریخ کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ یہ تحقیق کر لیجیے گا, ایک صلوات پڑھ لیجیے. بی بی کی شخصیت پہ گو کہ بہت کم گفتگو ہوتی ہے, اور بہرحال 10 تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ بہرحال بات کرنی پڑتی ہے, اپنوں کو بھی پرایوں کو بھی, کیونکہ رسول سے رشتہ تو جوڑنا ہے, کسی نہ کسی حوالے سے نبی سے اپنا ناتا تو جوڑنا ہے. تو بہرحال گفتگو ہوگی بی بی کے اوپر. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا تو اسے اس پروٹوکول کے ساتھ بھیجا ہوگا, اس کے ساتھ اس کے اطراف میں لوگ بھی ویسے بھیجے ہوں گے. اگر رسول پاک ہیں تو ان کے ساتھ رہنے والے بھی پاک ہوں گے, اگر پاک نہیں ہوں گے تو نظر آ جائیں گے, چاہے وہ کہیں پر ہی ہوں. اور واضح کر دوں, اگر رسول کے ساتھ رہنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں تو رسول کی موجودگی میں بھی رونا شروع کر دیں گے. تو جو اچھا نہیں ہے وہ دور سے پتہ چل جائے گا. لیکن اللہ نے جس پروٹوکول کے ساتھ رکھا, رسول کو مال کی ضرورت ہے, رسول کو تجارت کی ضرورت ہے, رسول کو دفاع کی ضرورت ہے, رسول کو پرورش کی ضرورت ہے, تو پھر اللہ نے وہ لوگ چنے. پرورش کے لیے جسے چنا اس کا نام ابو طالب رکھا گیا, مال کے لیے جسے چنا گیا ان کا نام خدیجہ رکھا گیا, اور ڈیفینس کے لیے جنہیں چنا گیا ان کا نام علی ابن ابی طالب. کیا بات کہتے ہیں کہ نبی تو مسلمان تھے ہی نہیں, نعوذ باللہ. 40 سال کے بعد کتاب آئی اور سب کچھ, پتہ نہیں 40 سے کیا محبت ہے ان کو. شادی بھی 40 سال کی عمر میں ہوئی, وہی بھی پہلی 40 سال کی عمر میں آئی. اصل مسئلہ شاید ایسا ہو سکتا ہو کہ وہاں والے بھی کچھ مسلمان 40 برس کی عمر میں ہوئے تھے, اسی لیے نبی پہ بھی 40 برس کی عمر میں وہی کا ایک الزام لگا دیا. نبی اللہ کی طرف سے نبی بن کر آتا ہے. چلیں پھر آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب یہ غار حرا میں بیٹھے تھے, جبرائیل آیا اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ اقرا پڑھو, تو گھبرا گئے ایک دم.
گھبرا ایسے گئے جیسے پہلی دفعہ کسی کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے, حوالے انشاءاللہ مجھ سے لے لیجیے گا. اقرا, پڑھو. مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. کہا پڑھو, کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا. کیا پڑھوں؟ اقرا باسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھو. اب وہ رب کون ہے؟ ایک آدمی مسلمان ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, آپ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں تھا, اس کو کہا گیا کہ رب کے نام سے پڑھو. پڑھتا وہ ہے جسے پڑھنا آئے. اب مجھے کوئی کہے دیوار پہ کچھ لکھا اور میں ان پڑھ آدمی مجھے کہے پڑھ کے دکھاؤ, میں کہوں گا مجھے پڑھنا نہیں آتا. لیکن وہ کہے کہ اس کے نام سے پڑھو, بھائی کسی کے نام سے پڑھوا لے, پڑھنا نہیں آتا تو نہیں پڑھیں گے. پڑھوایا اس سے جاتا ہے جو پہلے ہی پڑھا لکھا ہو. لیکن آپ نے لکھا ایک دم گھبرا گئے, جلدی سے پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر جناب خدیجہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا. کہنے لگے آئیے میں اپنے رشتے دار کے پاس لے کے چلتی ہوں. ہے یا نہیں ہے؟ نوفا بن ورکل کے پاس لے کر گئی اور پھر کیا ہوا, اس نے جا کر کہا کہ آپ نبی بن گئے. کمال ہے, ایک آدمی خود نبی بن گیا, اسے پتہ نہیں چلا, پڑوسیوں کو پتہ چل گیا. ایک صلوات پڑھ دیجئے بابا. یہ تو مسلمانوں کی کتابوں سے حوالے تھے. سوال یہ ہے کہ نبی غار میں پریشان ہوئے تو آئے زوجہ کے پاس, تو وہ زوجہ بھی کوئی عام نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ان کے فضائل بھی تو بیان کیجئے کہ نبی کو مشکل پڑی تو خدیجہ کے دروازے پر آپ پہنچے. صلوات پڑھ دیجئے بابا. آپ نے کہا کہ مسلمانوں میں تعداد آپ نے ڈیوائیڈ کر دی. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے کر آئے. بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لے کر آئے. خواتین میں سب سے پہلے, توجہ چاہتا ہوں, خواتین میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ لائیں. تقسیم دیکھیے, مردوں میں, بچوں میں, خواتین میں. پھر کہہ رہا ہوں, مردوں میں, بچوں میں, خواتین میں. یہ تقسیم آپ نے ایسی کیسے کر دی؟ جب خواتین کہا تو بچیوں بھی تو کہیے. آپ نے کہا نہیں عورت تو عورت ہوتی ہے, تو بھائی جب عورت عورت ہوتی ہے تو مرد بھی مرد ہوتا ہے, بچہ بڑا نہیں ہوتا ہے. بڑوں میں ابوبکر علیہ السلام صلاۃ والسلام رضی اللہ جو بھی ہیں وہ لے کر آ گئے, اور بچوں میں علی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے. ادھر آپ نے بچہ بڑا کر دیا, ادھر کہا نہیں خواتین میں وہ تھی. ان کے بعد کون تھا؟ کوئی بچی ہوگی, کوئی نہیں جی, خواتین تو خواتین ہوتی. تو سب سے پہلے اسلام لانے والی کون؟ بی بی. ایسے کوئی اسلام نہیں لاتا جب تک امتحان نہ کر لے. میں نے جملہ جلدی سے کہہ دیا, تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر میں لے کے جاؤں گا. جناب خدیجہ اسلام سے پہلے مومنہ تھی, اسلام سے پہلے طاہرہ تھی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی تھی, فلاں کی زوجہ, کچھ بھی نہیں ہے ایسا تاریخ میں. یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ان کتابوں کے اندر. نبی سے پہلے وہ کسی کی زوجہ نہیں تھی, اور نبی سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی. ایسا نہیں ہے کہ نبی کے بعد گئی تو ہم کہا جائے کہ بھائی بعد میں کسی اور سے شادی کر لی. وہ کسی کی زوجہ نہیں تھی. 2 نام جو تاریخ نے گنوا دیے کہ بھائی اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی, کیونکہ اللہ نے انہیں ان کے لیے چنا تھا. اللہ نے جناب خدیجہ کو رسول اللہ کے لیے چنا. اچھا, اب جب اسلام لائیں, اور میں نے کہا کہ جب تک دیکھا نہ جائے تو اسلام لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ تجارت کرتی تھی, مال کی بات ہو رہی تھی نا کہ بھائی کہاں سے مال آیا, اور پھر اب تو عرب تو کرپٹ ہوتے تھے, اور اسلام سے پہلے تو ویسے ہی ان کے یہاں بہت زیادہ وہ چیزیں ہوتی تھیں. ہاں نہیں, تجارت کرتی تھی. تجارت کے لیے ایک دفعہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا تجارتی قافلہ تشکیل دیا, اور پھر بھیجا کس کو تجارتی قافلے کا سربراہ بنا کر؟ بہت توجہ چاہتا ہوں, سورہ زوحہ میں 2 ہی آیتیں ہیں, بہت توجہ چاہتا ہوں. قافلہ بی بی خدیجہ کا ہے, لے کر حضرت ابو طالب جا رہے ہیں. چنا کسے؟ بی بی خدیجہ نے ابو طالب کو. یہ 2 ہی تو نام تھے کہ ہم نے آپ کو محتاج پایا تو مال دیا, ہم نے آپ کو تنہا پایا تو راستہ دے دیا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں رسول اللہ کے لیے قرآن کی آیتیں بھی ہیں. بہرحال پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی. حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام قافلہ لے کے جا رہے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں, جناب خدیجہ کا قافلہ, تجارتی قافلہ, تجارتی کاروان لے کے جناب ابو طالب جا رہے ہیں. اور اس دفعہ ایسا ہوا کہ کہا کہ نہیں, اس دفعہ میں اپنے بھتیجے محمد کو بھی لے کے جاؤں گا. ماحول دیکھیں کس طرح بن رہا ہے. قافلہ بی بی خدیجہ کا لے کے ابو طالب جا رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو لے کے جاؤں گا. اب جب لے کے چلے, بہت تفصیلی واقعہ ہے, بعض روایتوں میں 12 سال کے ہیں, بعض روایتوں میں نبی مکرم 24 سال کے ہیں, اور مسلمانوں کے بقول ابھی تو نبوت ملی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ شام کے قریب کہیں قافلہ پہنچتا ہے, پڑاؤ لگاتے ہیں ابو طالب, اور رات کا وقت ہے. تاریخ نے کچھ اس طرح لکھا ہے, اس ماحول کو سمجھیے گا اور محسوس کیجیے گا کہ رات کے وقت یہ 24 سال کا بچہ اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے, اور پھر تھوڑا آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھنے کے بعد میں نے کہا جناب خدیجہ نے شادی کیسے کی, اس پس منظر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. رات کا وقت ہے, خیمے لگے ہوئے, اور یہ 24 سال کا جوان, تاریخ نے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
باہر نکلتے ہیں اور کچھ آگے بڑھتے ہیں. اچھا ماحول کچھ اس طرف ٹینٹ لگے ہوئے, خیمے لگے ہوئے جناب ابو طالب کے, اس طرف عبادت خانہ ہے عیسائیوں کا, اور بیچ میں کچھ صحرا اور کنویں وغیرہ ہیں. آگے بڑھے, ایک کنویں کو دیکھا اور پھر اس میں اپنا لعاب دہن جیسے ہی ڈالا, خشک کنواں بھر گیا پانی سے. سبحان اللہ. تھوڑا آگے بڑھے, تاریخ نے لکھا ایک درخت سے کہنے لگے کیا خیال ہے تمہاری قسمت بدل دوں. بیٹھے ہوئے نا آپ لوگ میرے ساتھ, کیا بات ہے. جلدی جلدی گزارش کرنی ہے. میں اگر کسی در و دیوار سے درخت سے کہوں کیا خیال ہے تو آپ کہیں گے مولانا سب خیریت ہے. کیا ہو گیا, درخت سے باتیں ہو رہی ہیں. پوچھنے لگے کیا خیال ہے تمہاری قسمت بدل دوں. یہ باتیں وہ کرتا ہے یا تو جس کا دماغ اوپر سے خالی ہو یا جسے یقین ہو کہ یہ جواب دے گا. اچھا آگے بڑھے, درخت پہ ہاتھ لگایا, ہاتھ جیسے ہی رکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا, اس کی ٹہنیاں نکلی. بہت اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, تفصیلی واقعہ ہے. اب جیسے ہی اس کی خوشبو نکلی, پھل پتے جو بھی ہوا, سلسلہ ایک درخت کا ہوتا ہے, یہ خوشبو پہنچی گرجا گھر میں. یہ پادری کی ناک میں جیسے ہی یہ خوشبو پہنچی, دوڑتا ہوا اوپر والے کمرے میں آیا, جالے ہٹائے, دروازہ کئی سالوں سے بند تھا, تالا کھولا اور کتاب لے کر باہر ٹیرس میں آ گیا, گیلری میں آ گیا. اس طرح آپ حساب کر لیجئے, سامنے اور نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اوپر سے اپنی کتاب دیکھ رہا ہے اور ادھر جوان کو دیکھ رہا ہے. کبھی کتاب دیکھتا ہے, کبھی جوان دیکھتا ہے. اتنے میں جناب ابو طالب کو کسی نے خبر کر دی کہ حملہ ہو گیا. ابو طالب ہیں, مذاق نہیں ہے. یہ پورا لشکر لے کر, تلواریں لے کر پہنچے, خبردار کہ کسی نے محمد پر حملہ کیا. اوپر سے آواز آئی جناب ہم حملہ نہیں کر رہے. کہا پھر کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں دیکھ رہا ہوں میری کتاب میں لکھا تھا کہ جو جوان یہاں پر آئے جس کی وجہ سے یہ کنواں پانی سے بھر جائے, جس کی وجہ سے درخت ہرا ہو جائے, جس کے کان ایسے ہوں, جس کی آنکھیں ایسی ہوں, جس کے نین و نقوش ایسے ہوں, جس کے بال ایسے ہوں, جس کا قد ایسا ہو, میری کتاب میں لکھا ہے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. عیسائی کہہ رہا ہے, یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ میری کتاب میں لکھا ہے جو یہاں پر آ کر یہ سب کچھ کرے اور اس کے خد و خال ایسے ہیں, اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جملے کا اضافہ میں کر دیتا ہوں, تو جس کا چہرہ نبوت بظاہر آپ لوگوں کی کتابوں کے مطابق جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو, تو اس کے منبر پر بھی وہی بیٹھے گا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. صلوات پڑھ دیجئے بابا. اچھا اب جب یہ قافلہ واپس پہنچا تو جناب خدیجہ نے احوال پوچھے کہ بھائی کیا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ بھائی ہم جس قافلے کے ساتھ گئے تھے, جناب ابو طالب جس نوجوان کو لے کر گئے تھے, ہمیں پتہ چلا کہ تاریخ کی کتابوں میں ان کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کہا وہ اپنی جگہ, یہ بتاؤ ایمانداری کیسی ہے. جناب خدیجہ دیکھیں تجارت کیسے کر رہی ہیں. کہا عبادت اپنی جگہ, عبادت اپنی جگہ, یہ بتاؤ ایمانداری کیسی تھی. کہا ہم نے ان کو ایماندار بھی پایا اور ان کی وجہ سے مال میں برکت بھی پائی. اب جب مال میں برکت ان کی وجہ سے آئی, اور واضح کروں مثال کے طور پر, میرے پاس کچھ روپے ہیں اور مجھے کسی نے کہا کہ مولانا فلاں کام کر دیں, میں آپ کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں, آپ کے مال میں برکت آ جائے گی. تو اصل برکت کس کی ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے, اصل برکت کس کی ہے؟ کہ جس نے برکت جلوائی. اب مال چاہے میرے ہاتھ میں ہو, میں نہیں پہنچا پایا, مال چاہے میرے ہاتھ میں ہو, برکتیں اس کی ہیں. اس طرح کہوں کہ مال اس کا ہے میرے ہاتھوں میں. جب جناب خدیجہ نے یہ سنا کہ اس کی وجہ سے مال میں برکت آئی, سمجھ گئی کہ مال میرے ہاتھوں میں ہے, ہے کسی اور کا. اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے جب آپ کو محتاج پایا, ہم نے آپ کو غنی بنا دیا. اب یہ مال وہاں سے یہاں, یہاں سے یہاں, اور پھر وہاں سے واپس آیا. محمد زمانے کی نگاہ میں اگر غنی بنے تو خدیجہ کے مال کی وجہ سے, اور اللہ نے کہا کہ یہ ان کا نہیں ہمارا مال تھا. آگے بڑھیے, اسلام لائیں, سب سے پہلے مسلمان ہوئی, مال سب سے زیادہ دیا. اور اس کے علاوہ جہاں پر مال کی بات آئی, رسول خدا کا فرمان نظر آتا ہے کہ اگر خدیجہ کا مال نہیں ہوتا تو آج کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا. آج ہم جو باتیں کر رہے ہیں, جب سب باتیں جناب خدیجہ کے مال کی وجہ سے ہیں. اب آگے بڑھیے, جناب خدیجہ کے مراتب دیکھتے چلے جائیے. اب تاریخ نے لکھا 4 بیٹیاں تھیں, 5 بیٹیاں تھیں, جو بھی تھا, 2 بیٹے تھے, 3 بیٹے تھے, اس پہ بحث نہیں. لیکن ایک بیٹی جناب خدیجہ کو اللہ نے ایسی دی. اب آپ دوسری بحثیں بعد میں کر لیجیے گا, کتنی بیٹیاں تھیں, کیا تھا. ایک بیٹی ایسی دی
ایک بیٹی ایسی دی، پھر کہہ رہا ہوں ایک بیٹی اللہ نے جناب خدیجہ کو ایسی دی کہ جس کے قدموں میں جنت کے جوانوں کے سرداروں کی بھی جنت ہے. وہ بی بی جو خاتون جنت ہیں، حسنین کریمین کی جنت ہے، اس بی بی کی جنت جناب خدیجہ ہے. بلند صلوات. کیا مقام ہے میری بی بی کا، جن کے قدموں میں فاطمہ زہرا کی جنت ہو. 4 سال بی بی رہی اپنی ماں کے ساتھ، اور پھر کیا ماحول ہوگا، کیسی پرورش ہوگی. آپ نے دیکھا کہ بی بی عالمہ، ایسی عالمہ، یہ پرورش کہاں سے ملی. اب مرد کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مرد اکثر گھر سے باہر ہوتا ہے، یہ پرورش کس نے کی. 4 سال تک تو ماں کے پاس رہی. 4 سال میں کچھ ایسا سمجھا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ ایسی پرورش کر دی کہ آگے 18 سال باقی 14 سال تک کسی کی ضرورت نہیں پڑی، باقی اللہ کی مدد تھی. اچھا، اب سلسلہ آگے بڑھا، جناب فاطمہ زہرا کی ماں بن گئی. اور پھر وہ گھر کیسا ہوگا کہ جس میں رسول اللہ ہوں، جناب خدیجہ ہوں، سیدہ ہوں، اس گھر کی برکتیں کیا ہوں گی. اب بھی آپ کو شک ہے کہ ملائکہ آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ کوئی پریشانی ہے. اچھا، یہ سلسلہ آگے بڑھا، دین کی خدمت کرتی رہی، دین کی مدد کرتی رہی. سلسلہ بڑھتے بڑھتے اب جب دین پھیلنے لگا تو قریش والوں کو تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا کہ مل کے بائیکاٹ کیجئے ان کا اور ان کو بند کر دیجئے ایک گھر کے اندر. شعب ابی طالب آپ سب نے سنا. 3 سال تک محاصرہ رہا رسول اللہ کا اور ان کے خانوادے کا. جناب ابو طالب بھی وہیں پر ہیں، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی وہیں پر ہیں، اہل بیت بھی وہیں پر ہیں، رسول اللہ بھی. 3 سال وہاں رہے اور جناب ابو طالب کی رحلت وہیں پر ہوئی. اور 35 دنوں کے بعد، بعض روایتوں میں کہ 3 دن کے بعد جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی. وجہ کیا تھی؟ رحلت کا سبب کیا تھا؟ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ سیدہ نے بی بی نے پتے کھائے. وہاں درختوں کے پتے کھائے جاتے تھے وہاں پر. بی بی کی حالت خراب ہو گئی اور اتنی حالت خراب ہو گئی کہ اب اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا. بس کچھ ہی لمحے میرے پاس ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کیجیے ذکر مصائب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے. اب بی بی پتے کھا کے گزارا کر رہی ہیں اور وقت ایسا ہے کہ بی بی کی حالت بالکل غیر ہو گئی ہے. اب رسول اللہ سے کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے. جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا آج وہ بی بی معافی مانگ رہی. وصیتیں سنیں گے آپ بی بی کی؟ میں نے ساری وصیتیں چھوڑ دی، میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرے بعد اگر شادی کیجیے گا تو ضرور کیجیے گا، لیکن کسی ایسی عورت سے شادی کیجیے گا جو میری فاطمہ پر ہاتھ نہ اٹھائے. یا رسول اللہ، کوئی ایسی عورت نہ ہو کہ میری فاطمہ کو تماچے مارے. اتنی حسرت تھی جناب خدیجہ کو، اللہ جانے کیا جانتی تھی کہ بار بار کہنے لگی کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کو تماچے مارے. 4 سال کی بچی پہ آپ تماچے برداشت نہیں کرتی. بی بی 18 سال کی عمر میں اس بی بی پہ ہاتھ اٹھایا گیا، شوہر کے سامنے ہاتھ اٹھایا گیا بی بی آپ کی بیٹی کے اوپر. اور 4 سال کی بچی تھی نا، اللہ جانے 4 سال کی بچی سے بھی کتنی محبت ہوتی. ابھی آپ نے مرثیے میں سنا کہ 4 سال کی بچی تھی جناب سکینہ. ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، تبرکاً آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ شمر سے کسی نے کربلا کے واقعے کے بعد پوچھا کہ شمر تم اس بچی کو اتنا کیوں مارتے تھے؟ دیکھیں ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے. کہا میں مارتا اس لیے تھا کہ مجھے مزہ آتا تھا. مجھے معاف کیجیے گا. شمر نے کہا مجھے بہت مزہ آتا تھا. کہا بچی کو مارنے میں کیا مزہ؟ جملہ سنیں گے عزادارو. کہنے لگا جب میں بچی کو زور سے مارتا تھا اس کا باپ نیزے سے روتا تھا، مجھے وہ دیکھ کے بہت اچھا لگا. اجرکم اللہ عزادارو. بس ہو گئی مجلس. جناب خدیجہ نے وصیتیں کر دی. ایک وقت ایسا آیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی آواز بلند ہوئی. اللہ جانے نبی مکرم نے کس طرح جناب خدیجہ کو قبرستان لے جایا. اللہ جانے کس طرح دفنایا اس بی بی کو کہ جو ڈھارس تھی. اللہ جانے کس طرح واپس پلٹے. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی گھر پلٹ کر آئے 4 سال کی بچی قریب آئی، کہا بابا میری ماں کہاں ہے؟ بابا میری ماں کہاں ہے؟ اب اللہ کے نبی کیا بتائیں فاطمہ، اب تمہیں ماں کے بغیر رہنا ہے. اب وہ جو دوسری آئیں گی اللہ جانے کیا ہوگا. فاطمہ تمہیں ماں کے بغیر رہنا ہے. کچھ عجب نہیں کہ رات کو تڑپ کر اٹھتی ہوں، اماں آپ کے بغیر نیند نہیں آتی. اماں کیسے جیے گی فاطمہ؟ اور پھر ماں کے بعد فاطمہ نے کتنے مصائب دیکھے. کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ فاطمہ کی ماں کے بعد عجیب حالات ہوئے عزادارو.
بس لمحہ گزرا زندگی گزری جناب سیدہ نے باپ کی رخصت دیکھی اور پھر خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ اب تمہاری باری. عزاداروں میں نے ساری مجلس چھوڑ دی. وہ جو بی بی کا جملہ تھا نا یا رسول اللہ کسی ایسی عورت کو نہ لائیے گا جو فاطمہ پہ ہاتھ اٹھائے, وہ لمحہ آ گیا جب فاطمہ کے دروازے پہ آگ لگی. ایک ظالم آیا جب جناب علی کو رسیوں میں جکڑ کے لے جانے لگے, جناب فاطمہ نے روکا. ظالم نے کہا کنفس فاطمہ کا ہاتھ چھڑا دو. عزاداروں وہ لمحہ تھا کہ بی بی خدیجہ نہیں چاہتی تھی کہ زندگی میں یہ لمحہ ہے. ظالم نے تلوار اٹھائی فاطمہ کے ہاتھوں پہ ماری. ایک دفعہ ہاتھ چھوٹا ہوگا یا رسول اللہ, ارے کہاں ہے بی بی خدیجہ؟ سیعلم الذین پروردگار ہماری اس خلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں مقبول فرما. پروردگار مانیے مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مالک تو جہاں جو مومنین یہاں پر موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں سب کی حاجات اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. تمام تر مرحوم مومنین مومنات کی مغفرت فرما. بالخصوص ان مرحومین کے جن کے نام میرے پاس ہیں, میں زبین فاطمہ بنت اظہار حسین, سید ایثار محمد نقوی ابن سید وصال محمد نقوی, سید عمران رضا زیدی ابن سید صابر حسین, سید اختر جاوید ابن سید محمد مرتضیٰ, سید سجاد حسین ابن علی حسن اور تمام شہداء ملت جعفریہ کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے حقیقی اعوان و انصار میں شامل فرما. صاحب الزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار اس مجلس کے توسل سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی روح کو ہم سے شاد فرما. تمام مرحوم مومنین مومنات بالخصوص جن کا نام میں نے بھی ذکر کیا ان سب کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ.